السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ وقال في موضع آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ملت اسلامیہ کے درد رکھنے والے مسلمانوں، آج کا یہ تاریخ ساز پروگرام بہت بڑی شخصیت اور ہستی کے نام تعزیتی نشست والی پروگرام، جن کے سلسلے میں آپ لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے اور جس مقام پر کیا گیا ہے اس کا نام جامعۃ العلوم اسلامیہ گڑھیا ہے، اور اس کا بانی ہمیں اپنے دل میں جگہ دینے والے، قلبی محبت رکھنے والے، ہم اپنے بڑے سرپرست سمجھتے ہیں، جن کا نام نامی فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالمتین رحمانی، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کے عمر میں برکت عنایت فرمائے۔ معزز سامعین، حضرت امیر شریعت کا ایک ایک کام، ایک ایک کارنامے، ایک ایک خدمات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ان کے کارناموں کو اگر گنایا جائے، ان کے کاموں کو اور ان کے خدمات کو اگر سرِ فہرست بیان کیا جائے تو چند گھنٹے نہیں چند سال لگیں گے۔ اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بڑی نسبت پر اس بڑے جلسے میں آپ سب نے ہمیں بلایا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ خاص ان کے خدمات کو آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ 5 سال تک میں نے بھی جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر میں تعلیم حاصل کی ہے، اور حضرت دامت برکات حضرت رحمت اللہ علیہ کی فیوز اور برکات سے ہم نے بھی بہت سارے جواہر کو چنے ہیں۔ میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں، حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو خوبیاں تھیں، اور دین کی تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے جب انہوں نے اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ میں بکری کے گلے میں بنے ہوئے رسی دیتے تھے، اگر اس کا بھی انکار کرے گا اور میرے جیتے جی اور رسی کو وہ نہیں دے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے لڑوں گا۔ میرے رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر شریعت میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، شریعت کے اندر بگاڑ کیا جائے گا، شریعت میں تبدیلی کی جائے گی، میں زندہ رہوں گا تو اس کے لیے لڑوں گا، اور زندہ نہیں رہوں گا تو شہادت کی موت پا جاؤں گا۔ حضرت امیر شریعت کے اندر
اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے جاتے تھے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا اور پناہ مانگتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یہی جلال، یہی روح اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر شریعت کے اندر داخل فرمایا تھا۔ بڑے بڑے عہدیدار، بڑی بڑی شخصیت حضرت سے ملنے میں گھبراتے تھے اور ڈرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر شریعت کے اندر حضرت علی جیسی شجاعت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے اللہ تعالیٰ نے علمی فراست بھی نصیب فرمائی تھی، اور علمی دنیا کے اندر اور دنیا کے سارے میدانوں میں پس و پیش رہنے کی صفت اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر شریعت کے حوالے کی تھی۔ جس میدان میں جاتے تھے اس میدان کے وہ سہسوار ہوا کرتے تھے، ہر میدان کے سہسوار ہوا کرتے تھے۔ میں آپ سے کہتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر شریعت کے اندر خدمات کا ایک جذبہ عطا فرمایا تھا، اور انہوں نے نیچے دبے کچلے مسلمانوں کو اوپر اٹھانے کے لیے اور مسلمانوں کو آئینہ دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کے سینوں سے بزدلی کو نکالنے کے لیے رحمانی ٹھنڈی کا قیام کیا تھا۔ انہوں نے رحمانی فاؤنڈیشن کو قائم کرنے کے بعد اس کو ایک حسین شکل دی تھی، اور انہوں نے اس کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تھا اور مسلمانوں کو کہا تھا مسلمانوں کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اگر کرنا چاہے تو ہر چیز ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر شریعت کے اندر بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، غار ثور کے اندر چھپے تھے، غار ثور کے دروازے پر کفار جا چکا تھا اور بار بار جھانک جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت میں مصیبت کے ہر طرف سے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور مکہ کے اندر یہ اعلان ہو چکا تھا کہ جو محمد رسول اللہ کا سر قلم کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیا جائے گا۔ لوگ پریشان تھے، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے بے چین بے قرار تھے، اور اس غار کے کنارے پر آ چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا، یا رسول اللہ، کفار ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور ان کا قدم دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کے دل سے آواز نکلتی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کس نے فرمایا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کے اندر جو حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کی آخری تقریر ہوئی، آخری کلیدی خطاب ہوا، اس خطاب کے اندر حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ جس کے سینے میں ایمان ہو اس کے سینے میں بزدلی داخل نہیں ہو سکتی۔ بزدلی اور ایمان یہ دونوں ایک سینہ میں موجود نہیں رہ سکتا ہے۔ اور حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر مخالف 4 سمت سے تم کو گھیر لے اور پریشان کرنے لگے، تم مصائب میں پھنس جاؤ، بچنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، تو ایسے وقت میں اللہ کی طرف نظر ڈال کر کے کہو ان اللہ معنا، اس کی طاقت سے بڑھ کر اللہ کی طاقت ہے، جو اللہ سنسار کو بنایا ہے، جو اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، جو اللہ آسمان سے اناج نکالتا ہے، جو اللہ پانی ہمیں پلاتا ہے، جو اللہ ہوا ہمیں دیتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اس شرط پر محبت ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے محبوب بندہ بستے۔ جس دن اس دنیا کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس دن اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر شریعت کو ایک جذبہ عطا فرمایا تھا اور بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھی۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت امیر شریعت کی زندگی میں بے مثال کارنامے کو داخل فرمائے تھے، اور وہ ایسے ایسے اوصاف تھے کہ جن اوصاف کو اگر اپنایا جائے، جن طریقے پر اگر چلا جائے، جن کارنامے کو اگر اختیار کیا جائے تو یقیناً ہمارا مستقبل تابناک ہوگا، ہمارے مستقبل تابناک ہوگا۔ اور یاد رکھیں، مسلمانوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے کہ جو کامیاب قائد ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے کامیاب شخص کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا صدام حسین کے پھانسی کا وقت تھا، اور جس وقت انہیں پھانسی دیے جا رہے تھے ان کے ہاتھ میں قرآن تھا، اور وہ ہنس کر کہہ رہے تھے میں ایک صدام جا رہا ہوں، میرے پیچھے ہزاروں صدام باقی رہے۔ اور کتنے لوگوں کے صدام نام رکھے گئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے بڑے قدامر شخصیت کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور حضرت امیر شریعت ایک کامیاب قائد تھے، ولیوں کے ولی تھے، اور سب کے دل میں بسنے والے، محبت میں لبریز ہونے والی شخصیت تھی۔ حضرت امیر شریعت نے اپنے پیچھے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ایسے انسان کو چھوڑ کے گئے ہیں، اور انہیں نصیحت دے کے گئے ہیں، انہیں یہ بتا کے گئے ہیں کہ حالات سے سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب ایک طرف اللہ کا کلام ہو اور ایک طرف دنیا کی طاقت ہو، ایسے وقت میں تمہیں اللہ کے کلام کی طرف دھیان دینی چاہیے اور اللہ کے حکم کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ بڑے بڑے شخصیت کو حضرت امیر شریعت چھوڑ کر کے گئے، اور جو ناکام قائد ہوتے ہیں، ناکام ولی ہوتے ہیں، جو جھوٹ کا پگڑی بنا کر لوگوں کے سامنے ٹھگنے کے لیے آتے ہیں، اور جب حجرہ میں جاتے ہیں تو لوگوں سے کہہ کے جاتے ہیں میں مدینہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، اور اندر سگریٹ پیتے رہتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ اپنے راستے پر چلنے والے کو غلط میسج دیتے ہیں، غلط طریقہ بتاتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان میں دو چہرے پائے جاتے ہیں، اصل چہرہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اصل چہرہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت امیر شریعت کی شخصیت دن اور رات کی کھلی ہوئی کتاب کی طرح موجود ہے۔ آپ دن کا مطالعہ کرنا چاہیں آپ کو ملے گا، آپ رات کی تاریکی کا مطالعہ کرنا چاہیں آپ کو ملے گا۔ آپ نے سنا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے امتی میں جو کبیرہ گناہ کر کے گئے ہیں اور بغیر توبہ کیے ہوئے مر گئے ہیں، اس کے لیے جہنم کے کھائی ہے، اس میں داخل کیا جائے گا۔ یہ جملہ سن کر آپ اتنا روئے کہ 3 دن 3 رات تک مسلسل آپ روتے رہے۔ نماز پڑھتے تھے اور حجرہ میں جا کر اللہ کے دربار میں روتے رہتے تھے، سجدہ میں جا کے روتے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے سلام کیا، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت علی نے فاطمہ کو بھیجا اور کہا کہ فاطمہ تم جاؤ، تم لاڈلی بیٹی ہو سکتا ہے اندر سے آواز آئے۔ اور پوچھا کون؟ کہا میں فاطمہ ہوں، آپ کی بیٹی ہوں۔ پوچھا کیا بات ہے ابو جان، آپ بہت پریشان ہیں، آپ دروازہ نہیں کھولتے، کسی سے بات نہیں کرتے، سب پریشان۔ کہا کہ ہاں، کنڈی کھولی، اور کنڈی کھولنے کے بعد حضرت فاطمہ نے دیکھا تو جہاں آپ سجدہ میں پڑے ہوئے تھے وہ جگہ بھیگی ہوئی تھی، آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی، امتی 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 کی رٹ لگا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل امین جاؤ، جا کر میرے محبوب سے کہہ دو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں محبوب کو اتنا دوں گا کہ میرے محبوب مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، اتنا دوں گا کہ وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، تب جا کر کے آپ کو تسلی ملا۔ میرے بھائیوں، ایک طرف اس نقشہ کو آپ رکھیں، دوسری طرف آپ بابری مسجد کے جو فیصلہ آئے آپ کے سامنے میں، اور جس طرح کے فیصلہ آئے، جس وقت ساری دنیا اس
اطمئنانی کیفیت سے جی رہے تھے. ہر انسان کے اندر ہر مسلمانوں کے دل تڑپ رہے تھے اور پریشان حال تھا کہ فیصلہ کیسا آنے والا ہے. فیصلہ آیا. فیصلہ آنے کے بعد مسلمانوں کی زبان پر تالا لگا ہوا تھا. اگر ہم اس کے خلاف کوئی بات بولتے ہیں, اس کے خلاف اگر کہتے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو سپریم کورٹ کے فیصلہ کی توہین کرنے کی وجہ سے جیل کے سلاخوں میں مجھے نہ ڈال دیا جائے. حضرت امیر شریعت کی وہ ذات ہے جن سے پوچھا گیا آپ بابری مسجد کے فیصلہ پر کیا کہتے ہیں. بیبان کے گوہل امیر شریعت نے فرمایا کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا ہے قانون کے اعتبار سے بالکل غلط فیصلہ آیا ہے. وہ مرد مجاہد تھے جو کسی سے گھبراتے نہیں تھے, ڈرتے نہیں تھے, حق بات کو بیبان کے گوہل بیان کرتے تھے. اور جب مسلمانوں نے کہا کہ حضرت بابری مسجد کا کیا ہوگا, 400 سال تک 500 سال تک مسلمانوں نے اس میں نماز پڑھی ہے, اس کا کیا ہوگا, حضرت امیر شریعت نے کہا کہ آیا صوفیہ مسجد میں ہزاروں سال کے بعد اذان ہوئی ہے, انشاءاللہ بابری مسجد میں اذان ہوگی. اس مشن کو لے کر ہم سب کو آگے بڑھنا ہے. یہ مشن ہمارا اور آپ کا ہے. اگر آپ گھبرائیں گے, اگر آپ سستی کو اپنے اندر جگہ دیں گے, اگر آپ پریشان ہوں گے, اگر آپ اپنے حق سے سبکدوش ہو جائیں گے, تو پھر حق آپ کو کبھی نہیں ملے گا. حق آپ کو کبھی نہیں ملے گا اور ہمیشہ آپ کو دباتے دباتے اتنا دبا دیا جائے گا کہ ایک پسلی دوسرے پسلی میں گھس جائے گا. پھر ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, بڑے درد کے ساتھ, بڑی کرب کے ساتھ حضرت مولانا عبد المتین رحمانی دامت برکاتہ نے آپ سب کو آواز دیا ہے. حضرت امیر شریعت کے پیغام کو سنانے کے لیے آواز دیا ہے, ان کی زندگی کو سامنے لانے کے لیے آواز دیا ہے, ان کی خدمات کو پیش کرنے کے لیے آواز دیا ہے, اور آپ کو سننے کے لیے بلایا ہے کہ حضرت امیر شریعت کی شخصیت کو دیکھیے. حضرت امیر شریعت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے اپنی شخصیت کو پہچانو, اپنی شخصیت کو پہچانو. شخصیت بہت مشکل سے ملتی ہے اور بہت آسانی سے ختم ہو جایا کرتی ہے. حضرت امیر شریعت نے شمس الہدا کے اندر ایک پیغام دیا تھا لوگوں کو, اور کہا تھا کہ لوگوں